اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں، اور ان دونوں کے حق میں نرم گفتگو کرو اور عزت سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور محبت سے عاجزی کا پہلو ان کے سامنے جھکاؤ اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہم سب کے خالق ہیں، یعنی پیدا کرنے والے ہیں، ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، پوری کائنات کو وجود دینے والے اللہ ہیں، پوری کائنات کا نظام چلانے والے اللہ ہیں، پوری کائنات پر جس کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، وہ اللہ ہے۔ ہم سب کو کھلانے والے، پلانے والے، روزی دینے والے، راحت سکون دینے والے، بیماری اور شفا دینے والے سب کے سب اللہ ہیں۔ اب جو ذات ان سارے کاموں کو انجام دیتی ہے، دے رہی ہے، وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ صحیح ہے یا غلط ہے بولو؟ جیسے ایک مالک ہوتا ہے، اس کے ماتحت ایک نوکر ہوتا ہے، وہ مالک اس نوکر کا سارا کچھ خیال کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کے لیے پیسے دیتا ہے، انتظام کرتا ہے، اس کے رہنے کے لیے اس نے گھر دیا ہوا ہے مالک نے، وہ بیمار ہو جائے اس کا علاج کرتا ہے، وہ کوئی مشکل میں پھنس جائے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ہر کام میں پورا ساتھ دیتا ہے۔ اب یہ نوکر جو ہے، یہ خادم جو ہے، یہ غلام جو ہے، یہ اپنی آقا کی فرما برداری کرنا اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ ذرا ساتھ۔ جو مالک اس کا سب کچھ کرتا ہے، کیا اس نوکر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے مالک کی پوری پوری فرما برداری کرے؟ ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، یہ نوکر ایسا کرتا ہے، اپنے مالک کی فرما برداری کرنے کے بجائے مالک کے پڑوسی کی فرما برداری کرتا ہے، جس نے نہ تو اس پہ کبھی خرچ کیا،
نہ تو اس کو کھلایا نہ پلایا، کبھی علاج کے لیے پیسے دی، کسی کام میں ساتھ نہیں دیا، مدد نہیں کی، کچھ تعلق نہیں. یہ نوکر کیا کرتا ہے؟ مالک کی بات ماننے کے بجائے مالک کے پڑوسی کی بات مانتا ہے. مالک کو غصہ آئے گا اور اس کا یہ عمل ٹھیک ہے، سراسر ناانصافی کی بات ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں سمجھائی کہ دیکھو، جب اللہ تمہارا رب ہے، جب اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، پرورش کرنے والا ہے، تم کو ہر چیز دینے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو. اگر اس کو چھوڑ کر تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کی فرما برداری کرنے کے بجائے کسی اور کو اپنا خدا مانتے ہو، تو یہ اس ذات کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی اور کتنا بڑا ظلم ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ کہ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا اس بات کا، یعنی یہ بات ایک دم پکی ٹکی ہے کہ اللہ کے سوا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز ہرگز نہیں کرنی. اس بات کا اللہ نے فیصلہ لے لیا ہے، کیونکہ کسی اور کا حق بنتا ہی نہیں اللہ کے علاوہ. جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو بندوں کی ذمہ داری اور حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کو اپنا خدا اور رب مان کر چلیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کا حق بیان کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے حق کو بیان کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے حقیقی معنی میں خالق ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اس لیے سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے. لیکن انسان کے دنیا میں آنے کا جو ظاہری سبب ہے، ظاہری سبب جس وجہ سے انسان دنیا میں آتا ہے، وہ ذریعہ بنتے ہیں اس کے ماں باپ. اس لیے 2 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کا حق بیان کیا، اور اس سے والدین کے حق کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق اتنا بڑھا ہے، اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر بیان کیا کہ انسان کو پیدا کرنے والے تو اللہ ہیں، اس لیے پہلا حق اللہ کا ہوا. لیکن انسان کے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنتے ہیں وہ کون ہیں؟ ماں باپ، والدین. تو اس لیے دوسرے نمبر پر والدین کا حق بیان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. چاہے والدین ایمان والے ہوں تو بھی حسن سلوک کا حکم ہے، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، اور اگر والدین خدا نخواستہ ایمان والے نہیں ہیں پھر بھی والدین تو والدین ہیں، باپ تو باپ ہے، ماں تو ماں ہے، چاہے وہ ایمان والے نہ ہوں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر والدین یعنی ماں باپ دونوں کے دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بوڑھا ہو جائے، تو تم اف تک ان کو نہ کہو. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کی نگاہ میں ماں باپ کی اہمیت گھٹ جاتی ہے. جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، طاقت ختم ہو جاتی ہے، اب کمانے کے لائق نہیں رہتے، تو اولاد کی نگاہ میں ان کی قدر، ان کی قیمت، ان کی وقعت، اہمیت گر جاتی ہے. پھر ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو آدمی بوجھ سمجھنے لگتا ہے، ان کو پالنا پوسنا بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کی دوا دارو علاج کا انتظام کرنا ایک بوجھ لگتا ہے.
اس لیے خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تمہارے سامنے، تمہارے والدین، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں آدمی کے مزاج میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ زیادہ چڑ چڑ کرتا ہے، کسی بھی بات پہ ضد کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، کوئی بات سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی، ایسا مت کرو بولے تو نہیں وہی کرتے ہیں۔ ایسی کچھ باتیں بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوتی ہیں، یہ عمر کے تقاضے سے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہم اس عمر تک پہنچا دیتے ہیں کہ پھر وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب زیادہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے مزاج میں وہی باتیں پیدا ہوتی ہیں جو ایک چھوٹے سے بچے میں ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں اس چیز پر۔ تو اس وقت میں ماں باپ کو سنبھالنا، ماں باپ کی خیر خبر کرنا، اس وقت ماں باپ کا عزت، ان کے احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان کی کچھ ناروا باتیں سامنے آئیں، نامناسب باتیں سامنے آئے، تو ان کے احسان کو نہ بھولو کہ انہوں نے بچپن سے پال کر تم کو بڑا کیا ہے، پرورش کی ہے، اس وقت پرورش کی ہے جب کہ تم بولنا بھی نہیں جانتے تھے، چلنا بھی نہیں جانتے تھے، کھانا بھی نہیں جانتے تھے، کپڑا پہننا نہیں جانتے تھے۔ اس وقت والدین نے تمہاری تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، تم کو کھلایا ہے، پلایا ہے، سنبھالا ہے۔ اب اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو تم ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنے لگے، بدسلوکی سے پیش آنے لگے، بدتمیزی سے بات کرنے لگے، یہ انتہائی بے حسی کی بات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اف تک نہ کہو، ان کی نامناسب باتوں کو برداشت کرتے ہوئے چلو، صبر سے کام لیتے ہوئے چلو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت۔ اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی اصرار کر رہے ہیں، کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں، تو ان کو تو تڑاک سے جواب نہ دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرو، احترام سے بات کرو۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے جھک جاؤ، اپنی حیثیت کو مٹا دو۔ آپ کیا ہیں؟ جو کچھ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے ان کے بیٹے ہیں۔ بھول جاؤ کہ میں بہت بڑا ہوں، بھول جاؤ کہ میں بہت بڑا ذمہ دار ہوں، میں بہت بڑا سیٹھ ہوں، میں بہت بڑا نیتا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، دنیا مجھے بڑا کہتی ہے، تو میرے ماں باپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ چاہے جتنے بڑے ہوں، لیکن ماں باپ کے سامنے ان کے چھوٹے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ بھلے جتنے بڑے ہوں، لیکن والدین کے سامنے جب آؤ تو ان کے سامنے ایسا بن کر رہو جیسا آپ کچھ بھی نہ ہو، عاجزی کے ساتھ، عاجزی کا پہلو ان کے سامنے جھکاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی، بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، ہماری ضرورتوں کا خیال کیا، ایسا اب آپ ان دونوں پر رحم فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں والدین کی فضیلت اور والدین کے حقوق کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور، جیسے ابھی شروع میں ہم نے سمجھا تفصیل سے،
اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یعنی آدمی اگر جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ماں کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی ماں کی عزت احترام اور ادب کے ساتھ زندگی گزارے، انشاءاللہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ باپ کو جنت کا دروازہ فرمایا ان شئت اضع و ان شئت احفظها، کہ اگر تم چاہو تو تم اس دروازے کو ضائع کر دو اور اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو۔ تو والدین دوستو جنت میں پہنچنے کا آسان راستہ ہے، آسان ذریعہ ہے کہ آدمی والدین کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاں والدین اگر کسی ایسے بات کا حکم کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو پھر والدین کی بات نہیں مانی جائے۔ والدین کہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ والدین سے بڑے کا حکم ہے نماز پڑھو۔ اب جو والدین سے بڑا ہے ان کی بات مانی جائے۔ والدین کہیں روزہ مت رکھو، والدین کی بات نہیں مانی جائے۔ والدین کہیں حج کو مت جاؤ بلا ضرورت تو والدین کی بات نہیں مانی جائے۔ والدین کہیں بیٹا چوری کرو، والدین کی بات نہیں مانی جائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ بندے کی فرما برداری کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام والدین کی طرف سے آئے، حکم کوئی ایسا آئے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، شریعت کے حکم کے خلاف ہو، تو پھر وہاں والدین کی اطاعت فرض نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی میں دنیا میں کون ایسا ہے جس کے ساتھ سب سے اچھے انداز سے پیش آؤں، جس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار محبت کے ساتھ رہوں، سب سے زیادہ عزت اور اکرام کا برتاؤ کروں، ایسا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر ان صحابی نے پوچھا کہ ماں کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ان کے پوچھنے کا منشا تھا ماں تو ہو گیا نمبر 1، نمبر 2 کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا امک، نمبر 2 پر بھی تمہاری ماں ہی ہے۔ پھر ان صحابی نے پوچھا، منشا ان کا یہ تھا کہ ان کے بعد کس کا نمبر ہے، یعنی ان سے نیچے کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر ان صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا ابوک، تیرے والد۔ تو قرآن اور حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی ترغیب آئی ہے، اور والدین کی نافرمانی پر بہت سخت باتیں قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ والدین کا نافرمان اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ بندہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ آج معاشرے میں اس کو گناہ سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا بھلا آدمی، با اخلاق آدمی جو سب کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا ہے، اس کی بدسلوکی اگر کہیں ظاہر ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی سے جھڑک کے بات کرتا ہے تو وہ اس کے ماں ہے یا اس کا باپ۔
سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور والدین کے ساتھ برا سلوک۔ یاد رکھیں دوستو، دنیا میں والدین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو خلوص کے ساتھ محبت کرنے والا ہو اور خیر خواہی کرنے والا ہو۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب کے سب اپنے ذاتی فائدے کے اوپر بنتے ہیں۔ دوست سے دوستی ہے، کیوں ہے؟ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے، کچھ نہ کچھ تعاون ملتا ہے، کچھ ساتھ ملتا ہے نا؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے، کیوں ہے؟ دونوں اجنبی ہیں، کیوں دونوں میں جوڑ پیدا ہو گیا؟ دونوں کی ایک دوسرے سے ضرورتیں وابستہ ہیں، وہ اس کے کام آتا ہے، وہ اس کے کام آتا ہے، وہ اس کو کما کر لا کر دیتا ہے، وہ پکا کر کھلاتی ہے، ضرورتیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ صرف والدین دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنے بچوں سے کسی غرض، کسی مقصد کے لیے محبت نہیں کرتے، بے غرض ہو کر محبت کرتے ہیں، بے طلب ہو کر محبت کرتے۔ ان کو اپنے بچوں سے کچھ نہیں چاہیے کہ ماں اس لیے پالتی پوستی ہے کہ بڑا ہونے کے بعد سب بل بنا کر دے کہ تجھے 5 سال تک پالا، 10 سال تک پالا، اس کا اتنا بل ہو گیا لا۔ کبھی کسی ماں نے اپنے بچے سے اپنی خدمت کا معاوضہ مانگا ہے؟ باپ اتنی محنت سے کماتا ہے، پال پوس کے اپنے بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، کبھی باپ نے اپنے بچے سے اظہار بھی کیا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ اتنا احسان کیا؟ باپ اظہار بھی نہیں کرتا، بولتا بھی نہیں۔ ماں کبھی اظہار بھی نہیں کرتی کہ میں نے تیرے لیے کیا کچھ کیا ہے، کتنی راتیں جاگی ہیں اور کتنی مشکلات جھیلی ہیں، کبھی اس کا تذکرہ بھی اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتی۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، خاص طور سے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ جب تک والدین حیات ہیں ان کا احترام کرے، ان کا ادب کرے، ان کی فرما برداری میں رہیں، ان سے بڑا ہرگز نہ بنے۔ عزت اس میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کے سامنے چھوٹا بن کر رہے۔ اور ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، میرے والدین فوت ہو چکے، اب ان کا کیا حق میرے ذمہ باقی ہے؟ اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حق ان کی وفات کے بعد یہ ہے کہ تم ان کے حق میں دعا کیا کرو، ان کے حق میں مغفرت اللہ سے مانگا کرو کہ اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ یہ ان کا حق ان کی وفات کے بعد ہے۔ اور فرمایا والد کے اور والدہ کے جو دوست تھے دنیا میں، ملنے جلنے والے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ اب اچھا سلوک کرو، یہ بھی ایک والدین کا حق ہے۔ اور والدین کے جو کام دنیا میں باقی رہ گئے، انہوں نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا، کوئی ایگریمنٹ کیا، وہ پورا نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے، ان کے قرض کی ادائیگی باقی رہ گئی، لین دین باقی رہ گیا، اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے جانے کے بعد ان کے مالی حقوق کو پورا کرے، زندگی میں ان کی فرما برداری کرے، ان کے سامنے نرمی سے پیش آئے، ان کی ہر بات کو مانتے ہوئے چلے، اور وفات کے بعد ان کے حق میں دعا کرے، استغفار کرے، اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔